آپ ٹورزم سے ہے، ٹورزم اس وجہ سے ہے کہ پانی اور درخت ہو گئے گلیات کے اندر، محکمہ جنگلات کی آڑ میں بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی جاری ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے ہم نے جی ڈی اے کو بھی ٹاسک دیا ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. تقریباً 40 سے 50 لاکھ پودا بھی ہم لگا رہے ہیں یہاں پہ. تو جہاں تک یہ ٹمبر مافیا کا تعلق ہے، اس پہ تو ہم نے آپ کو بتایا سختی سے نپٹا جائے گا. آپ ہمیں فوٹیج بھیجیں اور ساتھ میں آپ اس جگہ کا صرف نام بتائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سخت کارروائی ہوگی. اس میں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کا ویژن ہے کہ اس کے لیے تو انہوں نے اتنا ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے اصل تو یہی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں ہمارے اس علاقے میں. تو انشاءاللہ ہم اس میں جو سخت اقدام ہوگا وہ اٹھائیں گے. منسٹر صاحب کہ ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس منسٹری آئی ہے اور آپ کا علاقہ بھی ٹورزم کا ہے، خود بھی آپ اس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں، اور جو یہ بیڈ ٹیکس اور ان چیزوں کے اوپر جو آپ کے سامنے مطالبات آ رہے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو تو آپ کے سامنے پرومس کر دیے انشاءاللہ ود ان منتھ آپ کو انشاءاللہ اس پہ جو بھی ہوں گی چیزیں یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتر سے بہتر جو قدم ہوگا وہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹورزم ابھی ہمارا ایک ایونٹ آ رہا ہے چترال کے اندر، ٹھیک ہے نا، کلاش. تو اس میں ابھی ہم نے سی ایم صاحب سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ہیلی دیا جائے، تو انہوں نے وہ تقریباً ریکویسٹ جو ان سے ایکسیپٹ کر لی. تو اس میں ہم ہیلی وہاں پہ صرف 15 ڈیز کے لیے چلے گا انشاءاللہ. اب ہم اس ہیلی کو پرائیویٹ طور پہ کیونکہ وہ چلے گا اس کے لیے جو بھی سول ایویشن والے جو طریقہ کار ہوگا اس میں کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہیلی آپ کے پاس آئے گا اور ہر ہفتے ہر منتھ میں یہ تمام حلقے کے صوبے کے اندر چلا کرے گا. اور وہ جو اس کے اندر کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 14 سے 15 لوگ ممبرس کی ہوگی، وہ اس کو لے کر ٹریول کرے گا. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں، اس کے لیے ہم پروموشن ہی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بجٹ کے اندر کافی پیسہ رکھا ہے ٹورزم کے حوالے سے. جو روڈز ہیں، جو برے حالات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کاغان کا آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی جلدی ہمارے کاغان اتھارٹی نے جو برف کا سسٹم تھا اس کو گلیشیئر تھے جو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے فوری طور پہ اقدام کریں جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. تو وہ ابھی ہمارا ایک چینل ہے 1422 ہیلپ لائن 1422 ہیلپ لائن ہے. اس میں ہم اس کو FM کے ذریعے بھی چلانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ٹورسٹ جو بھی ہیں ان کو موسم کا بھی پتہ لگے اور رستے کے بھی حالات ان کو ہر ٹائم 24 آور جو سا اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہیں گے. منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بجٹ پڑا ہے جی، تو یہ جو سابقہ آپ کی منسٹری تھی، آپ کی پارٹی کی منسٹری تھی، انہوں نے وہ بجٹ خرچ کیوں نہیں کیا؟ ایک بات. اور دوسرا یہ ہمارے پاس اس کے گلیات میں بھی، نہران کاغان میں بھی اور سوات میں بھی جو تجاوزات ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے سرکار کی لینڈ دبائی ہوئی ہے. متعدد دفعہ ڈرائیو چلی ہے لیکن بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. دیکھیں اس کی تو جو فی الحال آپ کو ایک مثال کاغان میں دے دیں، جو پرسوں کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے وہ ونڈوز بھی کیا ہے اور اس کے بعد جو اس ہوٹل کے مالکان تھے انہوں نے ہمارے KDA کے جو لوگ تھے ان کو ایک روم کے اندر ہراسمنٹ کی، ان کو اندر بند کیا اور DPO مانسرا نے فوری ایکشن لے کے ان پہ جو بھی دفعات لگتی تھی اس کے اوپر ایکشن لے کے کیا گیا. ابھی اسی طرح ہی آپ کے بھی اس ایریے میں گلیات میں جو بھی چیزیں آئیں گی، پرابلم آئیں گی، ہم اس کو سختی سے نپٹیں گے. جی، اب کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. اور جو بجٹ آپ جو بات کریں، بجٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے، اس میں کچھ پیسہ ہمارا فریز ہوا ہوا تھا. جب پیسہ فریز ہوا ہوتا ہے آپ لگاتے نہیں ہیں تو اس میں وہ پیسہ اسی طرح پڑا رہتا ہے. تو اس کو ہم نے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہماری ADP کی اسکیم تھی اس میں میں نے وہ پیسے ڈلوا دیے ہیں. جی، تو وہ آپ کو اسی بجٹ کے اندر آپ کو وہ انشاءاللہ پیسہ لگتا ہوا نظر آئے گا. سر اس میں ایک خان صاحب نے جب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سرکار کا کام ہے، بعض اوقات سلو بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ابھی فنڈ ہم نے جو ان کا تھا ان کو دے دیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ ودن 6 منتھ کے اندر ایکٹیو ہو جائے. دوسرا بھی ہم انشاءاللہ DG گلیات سے ہماری بات ہوئی، ہم آپ کے لیے پارکنگ کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی کلیئر کر رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے بھی کافی کام کر لیا، اس کا بھیج دیا ہمیں. تو 5-6 کنال پہ ہمارے پاس اسپیس موجود ہے، اس کو ہمیں فی الحال اس کو کارپیٹ کر کے تو اس کے لیے وہاں پہ واش روم بھی رکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں وہاں پہ وہ بھی ہم کلیئر کر کے آپ کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوگا ہمارے پاس جتنی سورسز ہوں گے ہم استعمال کریں گے. دیکھیں اگر ہم نے چھپنا ہوتا
آج آپ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اس سے کچھ بھی انکم نہیں ہے, گورنمنٹ کو انکم نہیں ہے, لیکن ہم آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اب جہاں پہ بھی کہیں گے ان کو جو پرابلمز ہوں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی انشاءاللہ. آپ کا اپنا ہی ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ وہ ہماری اس ADP اسکیم میں ڈل چکا ہے. جو ٹریک کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے کائٹ, وہ بھی اس میں ہم نے ایکٹیو کر دی ہے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی مجھے جو آئے ہوئے ٹائم ہوا ہے تقریباً 60 ڈیز ہوئے ہیں. اب 60 ڈیز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف بھی گزرا ہے, عید بھی گزری ہے, تو آپ کو یہاں پہ کم از کم حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہی کر سکتے ہیں, ابھی آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, 6 منتھ کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس پھر آئیں گے, ہم دوبارہ ویسے بھی آئیں گے, آپ کو پھر ہماری کارکردگی کا نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کیا. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بات گلیات میرا گھر ہے, اگر میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکا تو پھر میں کہیں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ کے سامنے شاہتا روڈ ہے, یہ جو لوگ مانسرا آتے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے شاہتا روڈ سے ہمیں جو کاغان روڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں یہ پیچ تقریباً 6 کلومیٹر کا ہے. ابھی میں نے پھر اس کے لیے ٹینڈرنگ ہمارے ADP اسکیم میں ڈال دیا, اس کو کور کر کے دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بجٹ جو آتا ہے وہ کائٹ میں آتا ہے. آپ آئیں جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں, میری ٹیم بیٹھی ہوگی, میرا DG بیٹھا ہوگا, میرا سیکٹری بیٹھے ہوں گے, میرا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوگا, وہ آپ کو سالڈ ہر چیز کا ایویڈنس بھی دے گا, اور جو نہیں ہو رہا ہوگا اس فیل 4 میں آپ کو کر کے دوں گا, اور آپ کی چیزوں کو آپ کو نظر آئیں گی کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. زید صاحب ہمارے یہاں جو بجلی ہے, دیکھیں میری تو پہلی سپیچ ہی آپ نے سن لی کہ میں فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آیا اور میں نے پہلی سپیچ کی. ابھی بھی آج میرے آپ فیس بک سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہلے ہی میں نے اسپیچ میں کہا کہ بھائی 4% سے آپ نے 25% لگایا ہے, آپ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمیں اس میں سے یہ آپ کو کلیئر بتا دوں, یہ جو بھی ٹیکس آ رہا ہے اس میں سے منیمم ٹیکس ہمیں صوبے کو مل رہا ہے, بقایا 75% فیڈرل لے رہی ہے. اب فیڈرل کا کام ہے کہ ہمارے ساتھ ستائلی ماہ کا جیسا سلوک نہ کریں. وہ ہمارے یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر مجھے بتائیں نا, یہ ٹورزم کے علاوہ یا ہوٹلنگ کے علاوہ کیا بزنس ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. چھوٹا موٹا لوگ سیل پرچیز کر لیتے ہیں اور اس میں آگے جاتے تھے. اب مجھے بتائیں یہ 25% لینے کے لیے یہ تو زیرو ہو کے رہ گیا. اب ہم سے ان سے تو ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا اسپیچ کے اندر, میں نے بتا دیا, قرارداد میں نے پیش کر دی ہے, وہ ہم نے کر دیا. آگے فیڈرل گورنمنٹ کا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ الیکٹریسٹی کا, تو اس میں آپ کے سامنے ہمارے CM صاحب محمود صاحب, CM صاحب علی امین گنڈا پور صاحب, وہ ابھی بھی آپ کے سامنے, کل بھی انہوں نے اسمبلی فلور پہ کتنی بحث کی ہے اور یہی کہا ہے کہ ہمارا ساڑھا حق سانو اتھے رکھ. تو مطلب اب ہمارا حق ہمیں دیں. اب جب ہم ان کو ٹیکس کی مد میں, جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 ارب روپیہ بھی ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, آپ کم از کم لوڈ شیڈنگ کم کریں. مطلب جہاں 12 گھنٹے کی ہے وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے کریں, جہاں 8 گھنٹے کی ہے وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے کریں, اور جہاں 4 گھنٹے کی کہتے ہیں وہ 2 گھنٹے, اور 2 گھنٹے والے کو آپ ختم کریں. اب آپ فیڈرل کے ساتھ ان سے کوشچن کریں کہ بھائی آپ ہمیں صوبے کو کیوں اتنا دبا رہے ہیں؟ آپ کا تو بڑا دل ہونا چاہیے. آپ تو ہمارے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کو تو چاروں صوبوں کو ملا کے چلنا ہے, نہ کہ ہمارا خاص طور پر ہمارا ایک تو صوبہ آپ کو پتہ ہے کتنا پسماندہ ہے. اگر آپ ہمیں الیکٹریسٹی بھی نہیں دیتے اور ٹیکس پہ ٹیکس ہم پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے تو یہاں پہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ انڈسٹریز کس طرح چلے گی؟ مجھے اگر آپ یہاں پہ آپ 12 گھنٹے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں گے تو یہ ڈیزل پہ کتنا چل سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے جب رینٹ بڑھ جائے گا یہ تو بڑھائیں گے. جہاں روم 15,000 کا ہوگا یا 25 پہ جائیں گے تو کون آئے گا 25 پہ؟ منسٹر صاحب میرا کوشچن ہے آپ سے, یہ ٹورزم کی آڑ میں جو قبضہ مافیا ہے وہ زمینوں کو فروخت کر رہے ہیں اور ناجائز زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا کنٹرول کر رہی ہے؟ دیکھیں اس دن بھی اسمبلی فلور پہ میں نے کہا جی وہ کیا فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے جی, وہ جی 9 سال سے جی 10 سال سے وہ فلانا آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ ہو گیا جی. میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں آپ مجھے پروف دیں میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی چیز ہے, اگر اس کا میں 48 گھنٹوں میں آپ کو جواب نہ دوں میں پھر آپ کے ان چیزوں کا پھر کیا فائدہ, مجھے پھر منسٹر بننے کا کیا فائدہ ہوا کہ میں اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے. یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں اور اپنے علاقے کے لیے کر رہا ہوں کہ آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں. مجھے یہاں سے میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا میرا اپنا پیسہ لگ رہا ہے, میں یہاں پہ آپ کو اپنے پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھ سے فیزیبل لگیں کوئی بات نہیں, لیکن میرا صوبہ ترقی کرے, یہاں پہ ایسی چیزیں آئیں جو ہم آگے لے کے چلیں تو آپ پروف پیش کریں.
आप जुबानी मफरूजे पे कोई बात ना रखें। ये मिनिस्टर साहब आप प्रूफ की बात करते हैं, एक मिनट, आप प्रूफ की बात करते हैं। देखिए आप हरनौत ये है कि जो आप कह रहे हैं हमने तो ये एक्शन शुरू कर दिया ना, ठीक है, हम इस पे काम तो शुरू कर दिया है कि जो नक्शे नहीं बने हुए, जो कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपके ही भाई हैं, दोस्त हैं, जब मशीनरी आके खड़ी होती है आप इलाकाई लोग ये इकट्ठे हो जाते हैं। मसला तो आप लोगों का है ना, आप वहाँ पे हमें फैसिलिटेट करें। आप कहें ये गलत है तो गलत है, सही को सही कहें। जब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। असल तो मसला ये है कि अब भाई लोग आप लोग खड़े हो हमारे साथ स्टैंड, तो इंशाल्लाह किस्मती से आपके अदारे, आपकी वजारत के हवाले से सवाल है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अदारा है, आपने अच्छी बात कही है कि आज आप करप्शन खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्राप है कि ये जो अलमिया है, ये जो सितम है, इसकी बोर्ड ऑफ अथॉरिटीज़ का जो भी चेयरमैन होता है वो गैर मकामी होता है। उस दिन की जो इनकी मीटिंग हुई है वो इस्लामाबाद में हुई है। क्या इस हज़ारा में, क्या इस गलियात में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के चेयरमैन बन जाएं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप ये वादा करके ऐलान करके जाएं कि हज़ारा का लगाएं, हरीपुर का लगाएं, नारायण का लगाएं, एबटाबाद का लगाएं। आइंदा जो भी चेयरमैन हो वो इस हज़ारा का होना चाहिए। देखिए जो आपने बात की, ये निगरान गवर्नमेंट ने के जो भी काम थे, जो भर्तियां थी, खास तौर पे ये दोनों बोर्ड हमारे उसी में KDA और JDA दोनों उसमें बने, उनको हमने डिसॉल्व करने का मैंने आर्डर दे दिया, मैंने मेरा लेटर आ गया। उसके बाद इंशाल्लाह मैंने उनको बताया कि जो आपके जितने भी होटल के यूनियन के हैं उनके बंदों के साथ आप मिल के एक बंदा आप करें, ठीक होगी बात। मैंने डिसॉल्व कर दी है, आपके कहने के बगैर ये चीज़ें कर चुके हैं। अब आप ये देखें जो सवाल आप कर रहे हैं उससे पहले मैं अगर कदम उठा रहा हूँ तो आप अप्रिशिएट करें, ठीक है ना जी, उसमें आप अप्रिशिएट करें। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जो आप चीज़ें होंगी आपके साथ मिल बैठ के हम करेंगे। अब इस तरह नहीं होगा कि पेशावर में बैठ के और फैसला कर दिया।